اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام ڈاکٹر قاضی افضال الحق صدیقی ہے، BSc DH MS اور FTJ پنجاب ہوں۔ تو ناظرین، آج کا موضوع جو ہے وہ بھی بہت اہم موضوع ہے۔ بظاہر لگتا تو اتنا اہم نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت اہم ہے، اور یہ موضوع ہے تھکاوٹ۔ تھکاوٹ کیوں ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، اس کے علامات، وجوہات، اسباب اور علاج پر گفتگو ہوگی آج کل ہر دوسرا شخص جو ہے وہ تھکاوٹ کا شکار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم قدرتی خوراک، قدرتی نیند یعنی وقت پر سونا اور قدرتی ماحول سے دور ہو چکے ہیں۔ وہ مستورات جو بچوں کو پالتی اور دودھ پلاتی ہیں، وہ حضرات جو کاروباری فقرات سے سوکھ کر کانٹا ہو گئے ہیں، وہ مستورات و مرد حضرات جو موجودہ دور کی آسائشوں کا شکار ہیں اور دیگر کئی وجوہات کی بنا پر اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہوں، اور وہ بچے جو دانت نکال رہے ہوں اور جن کی ہڈیاں کمزور ہوں یا غیر نشو و نما یافتہ ہوں، وہ لوگ جن کا دماغ معوف ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کمزور ہو چکی ہوں، اعضاء کمزور، لاغر اور سست الوجود یعنی ایکٹیو نہ ہوں، معمولات زندگی بوجھ سمجھ کر سر انجام دے رہے ہوں، ایسے لوگوں میں ان کے خون میں نمکیات کا توازن قائم نہ رہنے سے بہت سی جسمانی تکالیف جنم لیتی ہیں۔ اعصاب کا جواب دے جانا، ڈھانچے کی خرابیاں اور جسمانی تھکان، معدنی فقدان یعنی جسم میں معدنیات کی کمی، خون میں نمکیات کا توازن قائم نہ رہنے سے بہت سی خرابیاں جسمانی اور تکالیف جنم لیتی ہے۔ معدنی نمکیات اور دیگر کیمیاوی نمکیات پر مشتمل فارمولہ، جس کا اہم جز میگنیشیم ہے۔ میگنیشیم میں یہ اہلیت ہے کہ یہ خون کی گندگی اور مضر چیزوں کو جذب یا ہضم کر لیتا ہے، جس سے خون پاک صاف ہو جاتا ہے اور نمکیات کا توازن قائم رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ نیز یہ اس میں ایسے جسیمہ پیدا کرتا ہے جو متعدی جراثیم سے محفوظ رکھنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، جس کے نتیجہ میں بیماری یا مرض کے خلاف قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف میگنیشیم کے بے حد اہمیت کے حامل طبیعتی اثرات بھی ہیں۔ یہ ذہنی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے اور تندرستی و توانائی کو تقویت دیتا ہے، جس سے جسمانی و ذہنی تھکان پر قابو پا لیا جاتا ہے۔ ناظرین، فرانس کی ایک کمپنی لہننگ ہے، اس نے ایک دوا بنائی ہے جس کا نام ہے بایو میگ ٹیبلٹ۔ یہ گولیاں ہیں، 45 گولیوں کی 45 ٹیبلٹس کی پیکنگ ہے، یا 90 ٹیبلٹس کی بھی بڑی پیکنگ ہے، اور بآسانی اور اچھے ہومیو اسٹور سے مل جاتی ہے۔ بایو میگ جو ہے یہ متعدد بیماریوں کو حفاظتی یا مدافعتی ادویہ کے طور پر کام کرتی ہے اور عضلات اور پٹھوں پر خاص طور پر اثر کرتی ہے۔ عضلات یعنی پٹھوں کی بے حسی، عطا کے فالج اور رشا کے لیے بھی بہت مفید اثرات رکھتی ہے۔ جلد پر بھی اس دوا کا فائدہ مند اثر ہوتا ہے۔ نیز الرجی، پرانا داد، کھجلی، مساگ یا گومڑ وغیرہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ ٹوٹتے ہوئے ناخن درست ہو جاتے ہیں اور بال بھی افزائش پذیر ہو جاتے ہیں۔ نظام ہضم کے اعضاء مثلاً جگر، معدہ اور آنتوں کی رطوبات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ نیز قبض یا دست کی صورت میں اور پاخانہ کو اعتدال پر لایا جا سکتا ہے، جو عموماً نظام ہاضمہ کی خرابی کے بنا پر ہوتے ہیں، یعنی کبھی دست اور کبھی پیچس اور کبھی قبض۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوا ان لوگوں کے لیے ایک نعمت غیر مترکبہ سے کم نہیں ہے۔ بایو میگ ٹیبلٹ کا فارمولہ لہننگ کمپنی نے ہزاروں افراد پر آزمائش کے بعد اور برسوں کے طبی مشاہدات کے بعد ترتیب دیا ہے، جو تھکاوٹ کے احساس کو دور کرتا ہے اور اعصابی کمزوری اور گھبراہٹ کو دور کرتا ہے، نیز جنسی اعضاء کی فعلی خرابی کو بھی دور کرتا ہے۔ بایو میگ گولیاں جو ہیں یہ فرانس کی ایک کمپنی لہننگ ہے، اس کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ 45 اور 90 کی پیکنگ میں دستیاب ہوتی ہیں، اور بایو میگ میں میگنیشیم میور پڑا ہوا ہے، جو اس کے انگریڈینٹ ہیں، یعنی اس میں کون سی دوائیوں سے یہ بنایا گیا ہے، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں میگنیشیم میور ہے، میگنیشیم فاس ہے، پلمبم میٹ ہے، کالی فاس ہے، امبرا گریسیا ہے اور میگنیشیم برومیٹم ہے۔ یہ سب لو پوٹینسی میں اس میں موجود ہے۔ یہ حیران کن ادویات کا مجموعہ ہے۔ میگنیشیم میور جو ہے یہ جگر کی خاص دوائی ہے اور قبض کے علامات میں نمایاں ہے، ہاضمے کی خرابی کو ٹھیک کرتی ہے، اور سر جو ہے اگر شور سے حساس ہو، جیسے کہ سر پھٹ جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں جو میرا سر پھٹنے لگا ہے، تو اور بیٹھنے پر دل کی دھڑکن اور دل کا درد ہوتا ہے،
کمر اور کولے میں درد، بازوؤں اور ٹانگوں میں درد اور بازو جو ہیں وہ سن ہو جاتے ہیں، دن کو نیند آئے اور رات کو بے چینی رہے، پریشان کن خواب آئیں، بو کم اور منہ کا ذائقہ خراب ہو، تو یہ دوا بہت مفید ہے۔ اس میں دوسری دوا جو ہے وہ ہے میگنیشیا فاس۔ دافع تشنج دواؤں کی یہ سرتاج دوا ہے۔ پٹھوں کی اینٹھن اور چاروں طرف پھیلنے والے دردیں جو ہیں ان کے لیے مفید ہے۔ تھکے ہوئے، نا امید اور کمزور افراد کو یہ تندرست کرتی ہے جو دماغی محنت سے گھبراتے ہیں، صاف طور پہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، سر کو حرکت دینے سے چکر آتے ہیں، کھلی ہوا میں پھرنے سے سکون ملتا ہے اور پیٹ میں اپھارا، ہاضمہ خراب، ہوائی ڈکاریں آتی ہیں مگر سکون نہیں ملتا، پیٹ پھولا ہوا اور بھرا ہوا ہوتا ہے، ہوا مسلسل خارج ہوتی ہے، سینہ میں دمہ جیسی گھٹن اور خشک تشنجی کھانسی، بازوؤں اور ہاتھوں کی کمزوری، فالجی نوعیت کا لرزہ، پنڈلیوں میں اینٹھن ہوتی ہے، راشا، انگلیوں کے سرے بے حس اور عام پٹھوں کی کمزوری۔ تیسری دوا اس میں ناظرین ہے پلمبم میٹ۔ یہ دوا لیڈ سے تیار ہوتی ہے یعنی سیسا سے۔ یہ دوا پٹھوں، شریانوں اور وریدوں کی سختی کی صورت میں خاص طور پر مفید ہے، اور اس کی انیمیا یعنی خون کی کمی میں بھی یہ مفید ہے۔ غشی، بیہوشی، ہائی بلڈ پریشر، شریانوں کی سختی، کانپنا، جبکہ فالجی علامات ساتھ موجود ہوں اور نسوں اور پٹھوں اور اعصاب کا زوال ہو، بچوں کا فالج، شدید کمزوری اور لاغری، لقوہ اور فالج، یادداشت کی کمزوری، حافظہ کی کمزوری، ضعف دماغ اور کسی حد تک پاگل پن کے قریب پہنچا ہوا بندہ جو ہے وہ اس دوائی سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جی چہرہ کمزور ہو، زرد ہو، مردنی چھائی ہوئی ہو، ایسے لگے کہ جیسے ابھی کسی قبر سے لاش نکل کر باہر کھڑی کر دی گئی ہو، یعنی اتنا پیلا زرد اور اتنا کمزور اور لڑکھڑاتا ہوا سا بندہ ہو۔ اس کے علاوہ ضعف قلب یعنی کہ دل کی کمزوری، نبض کمزور، ریڑھ کے کالم میں سختی اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، کمزوری حد سے بڑھ چکی ہو، رات کو ہڈیاں درد کریں، نسوں اور پٹھوں کا درد ہو، یہ اس دوا کی خاص علامات ہیں۔ چوتھی دوا ناظرین اس میں کالی فاس ہے۔ یہ پوٹاشیم فاسفیٹ سے بنتی ہے۔ اعصابی عوارضات، کمزوری، تھکن، رات کو ڈر لگنا، حافظہ ختم یا شدید کمزور اور معمولی محنت کرنی پڑ جائے نا تو پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا کام ہے، کاروبار کے بارے میں نا امیدی، تھکے ہوئے طالب علم، سانسیں بدبودار، افسردگی، ٹانگوں بازو میں فالجی کمزوری، کالی فاس کی علامات ہیں، اور یہ بہت عام دوا ہے جو بایو میگ کی گولیوں میں موجود ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے کالی فاس پر زیادہ اظہار خیال مناسب نہیں ہے ناظرین۔ پانچویں دوا ہے امبرا گریسیا۔ طب میں اسے یعنی حکمت میں اسے امبر کہتے ہیں، نہایت خوشبودار چیز ہے اور ویل مچھلی کے جسم سے خارج ہوتی ہے، چڑچڑے مزاج اور دبلے پتلے بچوں کے لیے مفید ہے، جسم میں صبح کمزوری کا احساس، اور اس دوا کے مریض کا غصہ اور غصے میں بفری ہوئی ویل مچھلی کی طرح ہوتا ہے، چونکہ یہ دوائی جو ویل مچھلی کے اس ایکسٹریکٹ سے بنتی ہے۔ تو اس دوائی کی مریضہ جو ہے وہ دبلی پتلی جھگڑالو عورت ہوتی ہے اور اسٹیریا کے دورے اور ایسے مریضوں کے لیے بالخصوص مفید ہے جو بیماری یا کام کاج کی کثرت سے کمزور ہو گئے ہوں۔ اس دوا کا مریض جو ہے وہ زرد روح اور خون کی کمی والا ہوتا ہے، بے خوابی کا مریض ہوتا ہے، گانے بجانے سے بہت نفرت کرتا ہے، بلکہ گانا سن کر کئی دفعہ برہم ہو جاتا ہے، لوگوں سے خوف کھانے والا، تنہائی پسند، زندگی سے مایوس ہوتا ہے، بے چین اور چڑچڑا ہوتا ہے، بہت باتونی بھی ہوتا ہے، سر بھاری رہتا ہے، کھٹے ڈکار اور معدہ کی جلن اور بال سر کے گرتے ہیں، سانس تنگی سے آتا ہے جیسے دمہ ہو، اور زنانہ مخصوص اعضاء میں خارش اور سوزش اور دل کی شدید دھڑکن اور اس کے ساتھ چھاتی میں دباؤ، بازو جو ہے وہ سن ہو جاتے ہیں اور ہاتھ پاؤں میں کمزوری کی وجہ سے۔ اور آخری دوا ہے ناظرین میگنیشیا بروم یا میگنیشیم برومیٹم۔ یہ دوا جو ہے یہ فزیکل اینڈ مینٹل ایبیوز کے لیے بہترین دوا ہے، دماغ کی بہت سی علامات کو یہ کور کرتی ہے، یاد ماضی، عذاب یارب اس قسم کے لوگوں کے لیے، اور اسی قسم کی چیزوں کو کور کرتی ہے۔ میں ماضی میں جتنا اچھا لگتا تھا آج نہیں ہوں، اس طرح میں باتیں پہلے بہت اچھی کرتا تھا، محفلوں کی جان ہوتا تھا، مگر اب میں نہیں ہوں، اس قسم کے پریشان کن خیالات
اور اگر آپ پر الزامات لگائے جائیں جو آپ نے نہیں کیے ہیں، میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہوں مگر کوئی میرے لیے کچھ نہیں کرتا، لوگ میری عزت نہیں کرتے۔ یہ مغنیشیا بروم کی مختصر ترین علامات ہیں۔ اس دعا کی تفصیلی علامات اگر بیان کروں تو ناظرین آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ایسی ادویات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن بس یہ تھوڑی سی چند باتیں اس کے لیے میں نے بتائی ہیں۔ تو جی ہاں ناظرین، اور میری سپیچ کا مقصد بھی آپ ناظرین تک یہ ہومیوپیتھک ادویات کے بارے میں معلومات کو پہنچانا ہے اور اہم ادویات سے آپ کو روشناس کرانا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ویڈیو جو ہوتی ہے یہ صرف عام لوگوں کے لیے، دوستوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے اور سب عام افراد کے لیے ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹروں اور طبیبیوں کے لیے بیسیکلی یہ میری جو لیکچرز ہیں یہ نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر صاحب سنیں یا کوئی طالب علم سنیں یا کوئی ایلوپیتھک ڈاکٹر سنیں تو کوئی اعتراض تو مجھے کوئی نہیں ہے، وہ سن سکتے ہیں، اور اگر انہیں معلومات ملیں تو ضرور معلومات لیں۔ تو اس کے علاوہ ان شارٹ میرا مقصد یہ ہے کہ عوام تک اور دوستوں تک اور بزرگوں تک ہومیوپیتھک اور حکمت کو روشناس کرانا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اور ہماری اہم دعا جو ہے ہومیوپیتھک کی فرانس کی بنی ہوئی لیننگ کمپنی کی بایو میگ ٹیبلٹ کے بارے میں معلومات ملی ہوں گی اور آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ ترکیب استعمال جو ہے وہ پہلے 2 ہفتے 2 گولی دن میں 3 مرتبہ ہے۔ کھانا کھانے سے گھنٹہ پہلے یا گھنٹہ بعد زبان کے نیچے رکھ کر گلائیں، آہستہ آہستہ پھر چوستے رہیں، اور اس 4 ہفتے کے لیے ایک گولی صبح دوپہر شام کھانی ہے جی، بچوں کے لیے ساری، اور بڑوں کے لیے 2 گولی صبح 2 گولی شام، یعنی کہ اگلا 1 مہینے کے لیے۔ اور جو 6 سال سے بڑے بچے ہیں وہ 1 گولی 3 مرتبہ لیں پہلا ہفتہ، اور دوسرا دورانیہ جو ہفتے کے بعد شروع ہوگا وہ 1 گولی صبح 1 دوپہر 1 شام دیں۔ 1 مہینہ تک یہ استعمال کی جا سکتی ہے، اور 1 مہینہ بعد تک اگر علامات برقرار ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ ویسے بھی کوئی دوا لینے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ امید ہے آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے۔ ڈاکٹر قاضی افضال الحق صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان، پائند آباد۔